یہ کالا قانون ہے جو ہماری مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، ہمارے عاشور خانوں کو، امام باڑوں کو ہم سے چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل تمام ذمہ دار لوگوں سے ان کے بصیرت و فروز خطابات کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قانون کیسا بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدیواسی ہوگا تو وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا۔ وقف بائی یوزر ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقدمے میں وقف بائی یوزر کو سپریم کورٹ نے اپیل کیا۔ آپ اس فیصلے کے خلاف غلط طریقے سے ایک قانون بناتے ہیں۔ آپ خواتین ہیں، اس قانون میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے اور وقف الاولاد کرے گا تو مودی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہے تو کہاں بیٹی کہاں بھائی، کہاں بیٹا کہاں بیٹی کہاں رشتہ دار؟ مگر یہ حکومت کہتی ہے کہ وقف الاولاد آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ بتا نہ دیں کہ بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جائیداد میری ہے ہندوستان کی آئین کی سیکشن 300 کے تحت۔ یہ قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جتنے مساجد ہیں پورے ملک میں آثار قدیمہ کے تحت، اگر وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اینشینٹ ہیں، تو اس کا مالک وقف نہیں رہے گا، اس کا مالک آثار قدیمہ بن جائے گا۔ آثار قدیمہ کے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو جو آثار قدیمہ کے ماتحت ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس کی تعمیراتی کام کر کے۔ ٹائٹل تو وقف بورڈ کے پاس رہے گی، مگر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، ٹائٹل مالک وقف بورڈ نہیں رہے گا، مالک بن جائے گا آثار قدیمہ۔ بتائیے آپ، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہی تو سیکشن لایا گیا تھا جب لوک سبھا میں بحث ہو رہی تھی، اس دن اس امینڈمنٹ کو پیش کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بھائی حمداللہ سعید کانگریس کے ایم پی ہیں، لکشدیپ کے ایم پی ہیں، آدیواسی ہیں۔ ان کے مرحوم والد 9 مرتبہ کے ایم پی تھے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدیواسی اپنی جائیداد کو وقف نہیں کرے گا، تو یہ اس طرح کے غلط قوانین بنا کر مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین